بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ اچھا جی وَلَوْ صَلَّى جَمَاعَةٌ بِالتَّحَرِّي ویندے پہ ہو اگر نماز پڑھی ایک پوری جماعت نے تحری کے ساتھ درا حال ہے کہ سارے مخالف ہیں جہاد میں کو جائدے اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے اپنی جماعت نہیں کرا رہے تو نماز جائز ہے کل کی ظاہر ہے ہر ایک جنہ مکلف ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں کل سمجھیو اور اگر نماز پڑھی انہوں نے جماعت کے ساتھ تو اب امام کی تحری ایک طرف ہے نا تو کچھ کی تحری ادھر ہوگی کچھ کی اس کے مخالف ہوگی تو اب ذرا مسئلہ سمجھیں تو نہیں جائز نماز اس بندے کی کہ مخالف ہے اپنے امام کے درا حالے کے جاننے والا ہے اس جہت کے ساتھ نماز کی حالت کو سمجھ آئیے جو بندہ پتہ ہے اگر روشنی ہے تو پھر تو ہر کسی کو پتہ ہے نا بھی میری تحری ادھر ہے میری ادھر ہے لیکن رات کے اندھیرے کی بات کہ اگر وہ جس بندے کو پتہ ہے کہ امام کا منہ ادھر ہے اور میرے خیال میں قبلہ ادھر ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جن کی تحری ادھر ہے نا جدھر امام کی تحری ہے تو اس لیے کہ اعتقاد اس کا یہ ہے کہ امام کی نماز غیر قبلہ کی طرف ہے کہ کوئی نہیں اعتقاد ہے جب تحری میری ادھر ہے تو میرے خیال میں جو ادھر پڑھ رہا ہے وہ قبلے کی طرف پڑھ رہا ہے کہ غیر قبلہ کی طرف تو لہذا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی ایشا بس وجازت صلاۃ غیرہ علم یعلم ان امامہ خلفہ اور جائز نماز امام کے غیر کی اگر نہ جانے کہ بے شک امام اس کے پیچھے ہے اندھیرے میں کھڑے ہیں نا تو اپنی جگہ تو جماعت کرا رہے ہیں تو اب صف تو تب بنے گی نا کہ سب کی تحری ایک طرف ہو جب تحری نہیں ایک طرف ہو صف کیسے بن سکتی ہے اب کھڑے ہیں نا تو اب ان میں جو امام کے آگے ہو گیا ہے آگے کا مطلب ہے کہ امام نے تحری کی ہے کہ ادھر قبلہ ادھر ہے ٹھیک ہے نا تو دوسرے نے جو ہے نا وہ تحری کی ہے اس نے بھی کہا قبلہ ادھر ہے تو وہ آگے کھڑا ہے امام پیچھے کھڑا ہے جماعت شروع ہو گئی ہے تو اب اس کو پتہ نہیں کہ امام میرے پیچھے ہے تو اس کی نماز کیا ہے جازت صلاۃ کل سمجھیجئے اے شاباش سے کہا مسئلہ نمبر 9 قوم ایک قوم ہے نماز پڑھی انہوں نے درا حالے کے تحری کرنے والے ہیں جماعت کے ساتھ اچھا جی فرض کرو تحری سب کی ایک ہی طرف چلی گئی ایک طرف تحری ہوگی سب کی تو جماعت ہو گئی اب ان میں مسبوق بھی ہیں اور لاحق بھی ہیں نواں مسئلے بڑا اوکھا جا مسبوق وہ ہوندا ہے جن دی کم از کم ایک رکعت امام پڑھ چکا ہوئے تو پچھوں آ کے ملے سمجھ آئی کم از کم نکل جائے سمجھ آئی ہے تو لاحق وہ ہوندا ہے کہ امام نال شروع کی تھی تے ایک رکعت پڑھی سمجھ آئی ہے یا کچھ پڑھی جنی بھی تے وضو ٹوٹ گیا تے وضو کرن چلا گیا تو ان دے آن تک وچوں کم از کم ایک رکعت نکل گئی ہے اگر نکلی نہیں حافظ صاحب سورہ یاسین شروع کی تھی تو دوسرے رکوع وضو کر کے مل گیا پھر نہیں رولا کم از کم ایک نکل گئی تو انہیں دی وچ اگر رکعت رہ گئی ہے یہ پہلی بھی ٹھیک ہے جتھے امام پہنچیا اتھے نار رل جائے کل سمجھیا جس لئے امام سلام پھیرے نا اٹھ کے جڑی رہ گئی وہ پڑھنی قرات نال نہیں سو چپ کر کے پڑھنی سو تسبیحاں تے پڑھنی نے قرات نہیں کرنی حکمن امام دے پیچھے ہی ہے گل سمجھیو اینوں آندے نے کی لاحق ایک ہوندا مقتدی جڑا اول تو آخر تک نال ہوے مسبوق لاحق گل سمجھیا مدرک اور مسئلہ سمجھا جی جو ہوتا ہے نا جو مسبوق ہوتا ہے
امام کے سلام پھیرنے میں باقی نماز میں یہ اکیلا ہوتا ہے، امام کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ کس پر؟ جس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں نا، جو بعد میں آ کر ملا ہے، تو جب امام سلام پھیر دینا تو ایندہ تے اندہ رشتہ ختم۔ کیڑا؟ امام تو مقتدی ہونا رشتہ، یہ اپنی نماز میں خود مختار ہے، غلطیاں کرے گا تو آپ ذمہ دار ہے۔ گل سمجھیے؟ جیڑا لاحق ہے نا، لاحق یہ حکمن امام دے پیچھے ہوندا ہے، حکمن ہو کے مسئلے آ جان کے لاحق کو اگر غلطی ہو جائے سجدہ صاحب والی، سجدہ صاحب کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، اس واسطے حکمن امام دے پیچھے، اگرچہ امام مطلب امام گھر ٹر گیا، وہ تو ختم تے پہنچ گیا، تو یہ اجے پچھلی رکعتاں پہ پوریا کردا ہے، پچکار لیاں تے اجے یہ حکمن ہے کہ ہے مطلب، لیکن مسئلے اگوں ہون گے۔ صرف ایک گل دس دن، اس میں مسبوق بھی ہیں، ایتھے گل جڑا نا مسبوق تے لاحق دی، مسبوق بھی ہیں اور لاحق بھی ہے۔ جب امام نے سلام پھیرا، مسبوق اور لاحق دونوں کھڑے ہوئے قضاء کے لیے، قضاء دا مطلب جڑی رکعتاں رہ گئی ہیں پڑھنے واسطے، جب کھڑے ہوئے نا جی تو پس اس وقت ان کی تحریر بدل گئی۔ کس کی؟ پس ظاہر ہوا ان دونوں کے لیے کہ قبلہ غیر جہت ہے وہ کہ پڑھی ہے اس کی طرف امام نے۔ گل سمجھیا؟ ہن ظاہر تحریر بدل جاوے نماز وچ تے پیچھے مسئلہ پڑھا ہے بھی ادھر جانا ہے کہ کوئی نہیں جانا۔ اب ممکن ہے مسبوق کو اپنی نماز کی اصلاح، مسبوق تو نماز کی اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح کا مطلب جڑی پہلے پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے، اب جدھر تحری گئی ہے ادھر پھر جائے، بے این یستدیرا، یہ پھر جائے۔ یہ ایویں ہے کہ جویں پہلے کلا بندہ کچھ تحری ایک پاسے کچھ دوجے پاسے، تو نماز ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ اب اس کی تو ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منفرد ہے اس میں جو اب پڑھ رہا ہے۔ کل سمجھیو؟ برخلاف لاحق کے، کیونکہ وہ مقتدی ہے اس میں جو اب پڑھ رہا ہے، اور مقتدی، ان مسئلہ سنا جائے قانون، جب ظاہر ہو جائے مقتدی کے لیے اور حالانکہ وہ امام کے پیچھے ہو، کیا ظاہر ہو جائے کہ قبلہ غیر جہت ہے اس کا، کہ پڑھ رہا ہے اس کی طرف امام، تو اب مقتدی جو ہے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کر سکتا، مقتدی اپنی نماز کی اصلاح نہیں کر سکتا، لأنہ، اس لیے کہ اگر وہ گھومتا ہے تو اپنے امام کی مخالف ہو گیا جہت میں قصدن، کہ کوئی نہیں، تو یہ بھی مفسد ہے، کیونکہ اب اس کے خیال میں امام غلط ہے کہ نہیں، اس کے خیال میں امام غلط ہے کہ کوئی نہیں جی، تو لہذا مقتدی اب اگر بدلتا ہے تو اب امام کے پیچھے باقی جو پڑھے گا تو وہ اس کے پیچھے پڑھے گا جس کے خیال، جس کی تحریم میں وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، تو لہذا نماز کیا ہو جائے گی؟ نہیں کھانے چاہیے۔ اور آدھے بچکار امام نو چھڑ کے آکھے تو میں کلا پڑھنا وا، انج بھی نہیں ہوندا، کل سمجھے پے ہو؟ وَإِلَّا، اور اگر متممن، اور اگر نماز کو پوری کرتا ہے اس امام کے پیچھے تو یہ نماز اس کی قبلے کے علا غیر ما هو القبلہ تو عندہ، اس کے نزدیک اب یہ قبلہ ادھر ہے ہی نہیں ہے، کل سمجھیا؟ تو یہ بھی مفسد ہے۔ کو پلچ پئی کو کوئی نہ، مقتدی ہے نا، مقتدی ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھی ہے، تحری کر کے پڑھ رہے ہیں، پہلے تحری امام مقتدی کی ایک طرف تھی، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو مقتدی کی تحری بدل گئی کہ قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے۔ اب اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ اپنی نماز کی اصلاح کرے سوائے اس کے ایک نئے سرے سے اکیلا پڑھے۔ وجہ اگر یہ امام کے پیچھے پوری کرتا ہے تو اب اگلی نماز غیر قبلہ کی طرف اس کے اعتقاد میں کہ کوئی نہیں، اور اگر اکیلا پھرتا ہے تو اب اس کے اعتقاد میں جو امام اگلی پڑھ رہے اور یہ اس کا مقتدی ہے، یہ تو قبلے کی طرف ہے لیکن امام اس کے اعتقاد میں غیر قبلہ ہے نا، تو پیچھے پڑھے امام غیر قبلہ اعتقاد میں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو فقط اللہ کو پس اسی طرح لاحق بھی، تو لاحق چونکہ حکمن کیا ہوتا ہے اور مقتدی ہے، لہذا جب بعد میں تحری بدل گئی تب اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ لیکن مسبوق کیونکہ پہلی تحری ایک تھی، اب جو یہ اکیلا ہے امام کے پیچھے نہیں ہے
اکیلا ہے، لہذا تحریر بدل گئی ہے، یہ دوسری طرف پھر جائے اس کی نماز ٹھیک ہے جی، گل سمجھیے؟ ویک کے ہو جائے اوکے مسئلے ہیں جی، سبحان اللہ۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، راجولن ایک رجل ہے، اس نے تحری کی اپنی جگہ میں، گل سمجھیو، تحری کر کے اس نے نماز شروع کر دی، کیا کر دی؟ یہ مسئلہ اگوں آئے گا جڑا اج تک سانو پتہ کو نہیں ہے گا جی۔ کوئی جماعت کرانے واسطے نا کوئی ضروری نہیں ہوندا بھی پہلے گھوڑے پیڑنے پیندے نے، صرف عورتاں دی جماعت کرانی ہوے تے مرد واسطے شرط ہے بھی نیت کرے کہ میرے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، اگر نیت نہیں کرے گا تو عورتوں کی نماز نہیں ہوتی پیچھے، لیکن مردوں کی نیت کرنے کہ میں مردوں کا امام ہوں، یہ کوئی شرط نہیں، آگے امامت دے باب وچ آ جائے گا، گل سمجھیو؟ وہ ہے کہ تو نماز شروع کیتی اپنی زور دے فرض تے پیچھے ایک بندہ آ کے تیرے موڈے تے ہاتھ لایا سو لا کے تے اللہ اکبر پیچھے نماز شروع کر، ٹھیک ہے، گل سمجھیا؟ تو زور دیا سنتا پڑھدا پے، پیچھے تیرے نال ایک بندہ آ کے موڈے تے ہاتھ لا کے اللہ اکبر نیت کر کے پیچھے کھلو گیا، ٹھیک ہے، اگو وضاحت آ جائے گی، گل سمجھدے پے؟ ایویں سارا 24 گھنٹے سنتا وطرا ہر شاید تسی کسی نال اقتدا کر سکتے ہو، وہ تفصیل اگو آ جائے گی، گل سمجھی؟ اتنا سمجھائی ہے مسئلہ سمجھنے واسطے جی۔ اچھا جی، ایک بندے نے تحری کی ہے اپنی جگہ میں، اس نے تو نماز شروع کر دی، بس اقتدا کی اس کی ایک دوسرے بندے نے بغیر تحری کے، ایک اور بندہ آیا تو وہ بھی انہیں سمجھا بے ٹھیک ہی پڑھتا پیا، تو انہیں اپنی تحری کو نہیں کی تھی، مگر کھڑا ہو گیا، اور مسجد میں تو رولا نہیں نہ گل تے باہر دی نہ جیسے پتہ نہیں بھی قبلہ کہڑے پاسے، تو اگر امام مصیب ہے اپنی تحری میں تو دونوں کی نماز جائز ہے، وگرنہ جائز ہے نماز امام کی فقط، گل سمجھیو؟ کیونکہ اس نے تحری کی تھی ہے، اس نے تحری تو پیچھے پڑھ چکے ہو کہ تحری میں کوئی کسی کا مقلد نہیں ہے، کہ ہے پڑھے نہیں ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نماز اشتباہ کے وقت بغیر تحری کے محض جائز ہوتی ہے ظہور اصابت کے وقت، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے کہ تحری کے بغیر نماز پڑھی ہو، مسئلہ آیا تھا لمبا مسئلہ، فرق تحری کے بغیر، اب اگر وہ مصیب ہے بعد میں پتہ چلا قبلہ ادھر ہی ہے تو نماز ہو گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر دونوں احتمال تھے کہ قبلہ ادھر ہے یا کہ یاد ہے، تو جب وہ بعد میں پتہ چل گیا قبلہ ادھر ہی ہے تو قبلے والی جانب ترجیح پا گئی، اس لیے نماز اس کی، گل سمجھیے؟ تب اگر اصابت ہے تو پھر تو پچھلے کی بھی نماز ٹھیک ہے، امام کی تو ٹھیک ہے ہی ہے نا، وہ تو تحری کر کے کھڑا ہے نا، گل سمجھیو؟ تو محض جائز ہوتی کما تقدم، گل ختم۔ تو جے کر او مطلب اصابت نہیں ہوئی تو پھر امام دی تو ٹھیک ہے، کیوں؟ انہیں تحریک کی تھی، پچھلے نے تحریک نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے، اور نماز پڑھی نبینے نے ایک رکعت قبلے کے غیر کی طرف، گل سمجھی؟ کیا کیا؟ پس آیا ایک رجل، پس اس نے سوا سیدھا کر دیا اس کو قبلے کی طرف اور اقتدا کر لی نبینے کی۔ اچھا جی، اب دو صورتیں ہیں دھیان کرنا، مثال تو نہیں تھی ایسے مسیطے کو نبی نے آ کے نماز ادھر منہ کر کے شروع کر دیتی، ایک رکعت پڑھ چکا پیچھے مولوی قاسم آگے نے سیدھا کر دیتا تو نال ہی پیچھے اللہ اکبر کی تھی پیچھے سے امام دے۔ اب دو صورتیں ہیں دھیان کرنا، اگر تو پایا نبینے نے شروع کے وقت پایا تھا وہ بندہ کہ جس سے سوال کرتا، اتنے کو آدمی ایسی جس کو پوچھ سکتا ہے کہ قبلہ، پس نہیں سوال کیا تو نہیں جائز نماز دونوں کی، پچھلے کی اس واسطے کہ وہ وضاحت ہوندی پئی کہ بھئی ان دے خیال دے مطابق پہلی رکعت ہوئی کو نہیں کندی نبینے دی، تو جدو پہلی نہیں دگلی بھی کو نہیں، سمجھیو؟ یہ انہوں جڑی ہوئی نہیں ان دے پیچھے اقتدا کردا ہے، تے نبینے دی اس واسطے نہیں کہ وہ جڑا مکلف سی شہر نبی پوچھنا سی نا تو انہیں پوچھا نہیں، اس واسطے نہیں ہوئی، گل سمجھیو؟ وَإِلَّا اگر وہاں کوئی آدمی نہیں تھا جس سے پوچھتا نبینا تو پھر نبینے کی نماز جائز ہے، مقتدی کی کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا امام کون؟ وہ نبینا،
بائیں طور کے نماز اس کی فاسد پر ہے اور وہ پہلی رکعت ہے کہ کوئی نہیں تو جدو پہلی رکعت دی اعتقاد کے مطابق ہوئی کوئی نہیں تو اگلی تو بنا کر سکتا ہے نبینے دی تو ٹھیک ہے کیونکہ بندہ کول کو نہیں سی تو جدو کول نہیں تو انہیں اپنا ٹیما لا کے آخیا بھی ٹھیک ہے ادھر قبلہ ہے تو دوجے آگے نو ٹھیک کر دیتا ہے ادھر تو ٹھیک ہے لیکن پچھلے دی کوئی نہیں جی واللہ سبحانہ وتعالی چلو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم والشرط الخامس هو الوقت پانچویں شرط چلو جی اور شرط پانچویں شروط ستہ سے وقت ہے اور شرط پانچویں شروط ستہ سے وقت ہے اور شرط پانچویں شروط ستہ سے وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غور فرمائیں جی علماء کرام مقدم کیا علامہ علیہ رحمہ نے وقت والی شرط کو نیت پر سمیت زیادتی اس کی اہتمام کے کیا وقت کے کیونکہ بوجہ ہونے وقت کے شرط واسطے ہر نماز کے جیسا کہ قبلہ استقبال قبلہ اور وقت مختص ہے فرائض کے ساتھ جیسے کہ پہلے گزر گیا بوجہ شدت اتصال نیت کے بالارکان فاخرہ نیت اصل میں چونکہ نماز شروع کرنے کے وقت ہوتی ہے اس لیے اس کو آگے لے گئے ہیں جی وہ آگے بیان ہوگا جی فاخرہ تاکہ متصل ہو جائے نیت کی باس ارکان کی باس کے ساتھ بس موافق ہو جائے ترتیب وضع کے اس لیے نیت کی باس کو بات کیا ہے اچھا جو مسئلہ سمجھا جائے آنا تو اصول فقہ بچے تو ظاہر اصول فقہ تو پھر فقہ دو میں نہ جا پچ ایکو شے بے شک پہلی باری گل آئی جی دخول وقت شرط ہے ادائے صلاۃ کی صحت کے لیے نہ کہ سارے وقت کا وجود وگرنہ لازم آئے گی نماز کی ادائیگی وقت کے بعد یہ اصول فقہ میں آوے کا مسئلہ کہ صبح کی نماز بندے پر پڑھنی فرض ہے سمجھ آئی اس کا سبب کیا ہے سبب وقت ہے سبب وقت ہے زور کی نماز فرض ہے سبب کیا ہے زور کا وقت ہے اب کتنا وقت اگر سارا وقت سبب ہونا تو پھر قانون ہے کہ سبب پہلے ہوتا ہے مسبب بعد میں ہوتا ہے یہ قانون ہے سبب پہلے ہوتا ہے مسبب بعد میں ہوتا ہے ظاہر سبب ہوگا تو مسبب ہوگا نا تو پورا وقت اگر سبب ہونا تو پھر نماز کا وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھنی چاہیے گل سمجھیے نکھانے پہ رہی اس لیے پورا وقت شرط نہیں ہے بلکہ جوں زوال شمس ہوا تو جو پہلی گھڑی ہے جو یہ سبب ہے اگر بندے نے اگلی گھڑی میں اللہ اکبر کر لی تو پہلی گھڑی اس کے لیے شرط ہے اگر نہیں کی تو یہ تفصیل آ جائے گی یہ سببیت آگے گھڑیوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے کیا ہوتی ہے جس گھڑی میں بھی اللہ اکبر کرے گا نا اس سے پہلی گھڑی اس کے لیے سبب ہوگا نماز کے لیے تا وقت کہ اتنا وقت باقی رہ جائے جس میں وضو کر کے وہ صرف فرض پڑھ سکتا ہے یہاں آ کر سببیت رک جاتی ہے یہاں آ کر رک جاتی ہے تو جب نہیں پڑھی قضا ہو گئی تو پھر یہ سببیت واپس چلی جاتی ہے اب یہ پورا وقت 2 ڈھائی 3 گھنٹے جو ہے نا یہ اس کے لیے سبب ہے قضا کا اس کی وجہ سے قضا لازم آتی ہے اجے مجمل جی گل سمجھ آئی پوری نہیں سمجھ آئی آ جائے گی تفصیل نال جی صرف اتنی گل سمجھو کہ دخول وقت شرط ہے نماز کی ادائیگی کی صحت کے لیے پورا وقت کا پایا جانا نہیں وگرنہ وقت نکلے تو نماز بعد میں پڑھنی چاہیے گل سمجھیو کیونکہ شرط جو ہوتی ہے نا وہ پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے تو صرف دخول وقت شرط ہے کس کے لیے نماز قبولا کے لیے لفظ لکھا ہے بچ نماز صحت ادائے صلاۃ کی کہ دخول وقت شرط ہے صلاۃ کی ادائیگی کی صحت کے لیے پورے وقت کا وجود شرط نہیں ہے وگرنہ نماز وقت کے بعد لازم آئے کھانے چ پئی کچھ گل کے کوئی نہیں
اب اس پر دلیل کیا ہے کہ نماز کے لیے وقت شرط ہے. جی نماز کے لیے وقت شرط ہے. کہ اس کے بغیر فرض نہیں ہوتے. بعد میں تو قضا ہے نا، ادا کرنے کے لیے وقت شرط ہے. شرط ہے، یعنی فرض ہے. فرائض چل رہے ہیں نا، صرف اتنا ہے جو نماز سے پہلے ہیں ان کو شرطیں کہتے ہیں، جو داخل ہیں ان کو ارکان کہتے ہیں. ایک گل ہے. تو اس پر کون سی دلیل ہے جس سے یہ مسئلہ ثابت ہے؟ جی تو اصل اس میں یعنی اصل وقت کے شرط ہونے میں قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جی سمجھیا؟ اور اس کی مثال اور بہت ساری آیات ہیں جنمو یسبحون وحین یظہرون جتھے ہوندا ہے جی. سمجھائی؟ اس طرح 4-5 مقام اتنے نمازاں دے وقتاں دا ذکر ہے جی. تو یہ ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ وقت موقوت میں فرض ہے مومنین پر. کیا ہے؟ وقت موقوت میں فرض ہے. وقت مقرر میں جی علی لزوم کے لیے. بے شک نماز ہے مومنین پر لازم کتابم موقوتا. جی گل سمجھی کہ نہیں؟ اور بہت ساری ایتیں ہیں. تے والاصل فی بیان ہی، تو پھر یہ جو 5 نمازوں کے وقت ہیں جی اول آخر، جی اس کا بیان قرآن میں نہیں ہے، جی اس کا بیان حدیث شریف میں ہے. جی اول آخر کا. بیان حدیث پاک میں قرآن اور پھر اس میں مکروہ وقت کون ہے جی تے مستحب وقت کون ہے، جی وہ سارا بیان جو ہے وہ حدیث شریف میں. سمجھے؟ سارا بیان حدیث شریف میں. اب وہ حدیث شریف سمجھ. اصل اس کے بیان میں وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جا کے جدر پہلی باری آئی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے تشریف لے آئے نا جی. میں ترجمہ سنانا بعد تے نمازاں فرض ہو گئی ہیں تے جبریل امین آ گئے. کون ہے؟ جبریل امین آ گئے. تے پھر انہوں نے بحکم ربی 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رہے تے 2 دن انہوں نے جماعت کرائی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. جی سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ دا حکم سی جبریل علیہ السلام نو بھی تو امامت کرانی ہے، جی تو سونیا نو حکم سی بھی تسا سونے ان دے پیچھے پڑھنی ہے. جی ابا اینی گل ہے. سمجھ آ گئی؟ ان دے اوتے اس تبصرے دی لوڑ کوئی نہیں کیڑی کہ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی سرکار کو کیوں کرائی پھر افضل ہو گئے. اس تبصرے دی کوئی ضرورت نہیں. اس واسطے کہ جبریل علیہ السلام نو بھی حکم سی اللہ تعالیٰ دے کہ کی کرو، امامت کراؤ. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم سے کہ تسی ان دے پیچھے پڑھو. بھائی نہیں گل سمجھے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی سب تو وڈی شان ہے نا وہ ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دی تابع داری کرنے وچ پوری مخلوق تو اعلیٰ نے. ساری کتاباں حدیث پاک دے موجود ہیں جی. تو وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا امانی، امامت کرائی میری جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس 2 مرتبہ. سن دے ہو؟ ہوں ذرا غور کرے جی. بس نماز پڑھائی جبریل علیہ السلام نے مجھے زور کی پہلے دن، جس دن معراج تو واپس تشریف لے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے زور تو کام شروع ہویا. کتوں؟ سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں رات واپس آ گئے نا، اگوں جڑی باقاعدہ نماز الگ صبح دا وقت گزر گیا نا. گل سمجھیے کون سمجھے؟ نماز سے فرض ہو چکی ہے نا. سونے صبح دی نماز پڑھی کس طرح پڑھی ان دا ذکر کو نہیں اتنے. یعنی اے جڑا باقاعدہ کام شروع ہویا ہے نا ہوں یہ کتنے شروع ہوا ہے؟ اے حدیث پاک چ آ گیا. تو بس نماز پڑھائی مجھے جبریل علیہ السلام نے سونے فرماندے نے زور کی فی الاولا پہلے دن ان 2 دنوں میں سے، ان 2 مرتبہ میں سے. اب پہلے دن کب نماز پڑھائی ہے؟ یہ وقتہ دے ٹل دش ایتھے حدیث پڑھنے لگا ٹل وقتہ دے دینا ہے. سمجھو دی پی جب کہ ہو گیا فے مثل شراک کے، مثل شراک کے. شراک اصل کہندے نے تسمے نو. ساڈے کول تسمے مراد نے کپڑے دے بوٹاں چ پائی دے نے.
یہ نہیں مراد سمجھ آؤندی پئی عربی وچ تسمے تو اس زمانے چ مراد سی جی وہ چمڑے دی اتنے کوئی مطلب چیز بنتے سن جی سمجھ آئی وہ تقریباً ایک انگل کو چوڑی ہے ادو ویکھو غور نال بندہ سورج نال چڑھ پیا نا اگاں آ رہا ہے تے تو شمال والے پاسے منہ کرے نا شاید شمال والے پاسے تے سورج مثلا جی یہ ادو ویکھیا جی غور نال میں ادھر شمال والے پاسے منہ کیتا ہے سورج چڑھتا آ رہا ہے سورج روٹی ہے نا دیکھنے کوئی نہیں یہ جڑا پہلا کنارہ ہے نا کندا جدو میرے سر دے ایڑا کن ہے میرا کن اوندا پہلا کنارہ میرے اس کن دے محاذی ہونا ہے وہ پاویں پروں چڑھے یا ادھروں چڑھے جتوں بھی چڑھے محاذ بنتی کہ نہیں بنتی سمجھتے پے ہو جدو اس کن دے یہ زوال دا وقت ہے جنوں آکے دے مطلب ہے کہ ہن نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس روٹی نہ ٹرنا ہے کہ کوئی نہیں ٹرنا ہے نا جڑا اوندا پچھلا کنارہ ہے جدو اس کن دے محاذی ہونا ہے اس کن تو پہلا کنارہ محاذی اگاں ٹر کے پچھلا محاذی یہ جڑا وچ ٹائم لگتا ہے نا یہ جو 35-40 منٹ بنتا ہے جس لئے اس کنارے تو اگاں گزرنا ہے نا کی ہونا ہے زور دا وقت شروع ہو جانا ہے زور دا وقت اگاں ٹر جانا ہے نا زور دا وقت ہونا ویکھو جس لئے سورج دا پہلا کنارہ ایتھے آیا تے پھر سورج اگر ٹردا پے سورج اس کنارے تو لے کے اس کنارے تک جڑا ٹائم ہے نا ٹائم ٹیبل تے لکھیا ہے سندا ہے اس ٹائم ٹیبل دے جڑے 40 منٹ نے نا جی اوندا ادھ کڈو جس لئے ادھ ہوئے نا اس لئے دھوپے کھلوو کھانے چ پیندی پی اج کل کنے بجے شروع ہوندا ہے 11 بجے 11:15 میرے خیال کوئی ایسے ہی 12 تک میرے خیال زور شروع ہو جاتی ہے یہ جڑے 40 منٹ اندا ادھ کٹ کے نا اندا مثال طور تے بھی 11:35 منٹ ہے جو کول 12 تے کنے بجے شروع ہوندا ہے اچھا خیر تے اندا ادھ کٹ کے نا مثال طور تے بھئی 11:45 منٹ 11:45 منٹ تسی دھوپے کھلوو جس لئے کھلوو گے نا اس وقت جڑا تہاڈا سایہ ہے یہ پکا لو گے تو اگلی کتابیں پھر سر نہیں کھپانا پوے گا وہ جڑا سارا وقت ہے نا جس وقت نماز نہیں پڑھی دی اوندا ادھ کڈو ادھ کڈ کے اس وقت تسی دھوپے کھلوو جڑا اس وقت تہاڈا سایہ ہے گٹھ 2 گٹھاں اونوں آندے نے سایہ اصلی کی آندے نے جڑا کو وقت آ رہا ہے نا بھی 1 مثل یا 2 مثلاں اندے وچ اینو وکھرا کرنا ہے گل سمجھیے اینو کی آندے نے سایہ جیڑا بندہ خط استوا دے اوتے رہندا ہے نا سورج 2 واری جدوں سال وچ گزردا ہے نا خط استوا تو آر پار ادوں اوندا سایہ ایک واری بالکل گم ہوندا ہے کیونکہ سورج سیدھا اندے سر تے آ جاندا ہے بالکل اسی چونکہ سایہ خط استوا تو شمال والے پاسے ہیں ساڈا سایہ کدی بھی مکدا نہیں صرف اینا بھی اج کل زیادہ ہوندا ہے تے سورج جڑا گرمی تھوڑا جا ادھر آوندا ہے اس وقت کاٹو لیکن مکدا نہیں اینو آندے نے سایہ اصلی گل سمجھیے اے سایہ اصلی کڈ کے نا باقی سارے قانون سمجھنے جے پلے پئیے تے مثلا اس ادھے وقت دے وقت ساڈا سایہ کنا ہے 1 فٹ کی ہے جس لئے سورج نے اگر ٹرنا ہے نا تے ساڈا جڑا سایہ نے 1 فٹ تو 1 انگل دے برابر چوڑا اگاں ٹر پوے نا اے شراک ہے اے کی ہے اے شراک ہے میں جس لئے اینا کو سایہ اگاں ود گیا سی نا تے پہلے دن جماعت کرے جبریل علیہ السلام نے کندی زور دے یعنی بالکل وقت شروع ہوندیاں مقصد ہے جی بالکل کھانے چ پئی اے وی سایہ اصلی کہ جڑے اگوں آ رہے نا وقت اندے وچ اینو کڈنا ہے فٹ 1.5 فٹ جڑا بھی فرض متعین کر لو جنہ بھی سمجھانے واسطے اس نو کڈ کے تے باقی سایہ شمار کری دے پہلے دن جب کہ ہو گیا فے میں نہیں سایہ مثل شراک کے مثل
جی نہیں اگر وہ معراج جس موسم میں ہویا وہ تو رجب میں ہویا نا ادو رجب سردیاں سی یا گرمیاں تو متعین نہ کر سکتے سی کہڑا موسم سی ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ ہوئے جس دن بالکل سورج خط استوا دے اتنے پہ خانہ بھی خط استوا تے خانہ کعبہ بھی خط استوا تے تو اس وقت بالکل سایہ ایک بار مکمل ختم ہو جاتا ہے جب سورج سر تے ہوتا ہے تو جس لگا ٹرے گا تو وہ پھر مشرق والے پاسے سایہ شراق دے برابر ہو جاوے تو زور شروع ہو گئی جی ہو سکتا بھی تو وہی دن ہو گئے جی کوئی سارے کو دلیل تو کوئی نے بہت دن نہیں سی کیونکہ چند بدلتے رہتے ہیں نا اے مطلب ہے جی تو پہلے دن زور پڑھائی جو ہی وقت مقصد ہے کہ جو ہی وقت شروع ہوا ان کو کی سمجھ آیا پہلا مسئلہ کہ زور کا وقت جب سورج جو سر پہ آتا ہے نا تو سایہ اصلی نکال دے تو جب سایہ اصلی مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے جب سایہ اصلی مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے تو زور کا وقت شروع ہو گئے گل سمجھیو پھر یہ پہلے دن کی گل ہے پھر نماز پڑھی اثر کی یعنی پڑھائی جبریل علیہ السلام نے جب کہ ہو گیا سایہ ہر شے کا کلو شے ان مثلا ذلہ ہی ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو گیا ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو گیا ایک مثل پورا ہو گیا نا ایک مثل پورا ہونے تو بعد انہوں نے اثر دی نماز پڑھائی پہلے دن کی ہونے تو بعد گل سمجھیو تے وہ جڑا ہے نا اپنا سایہ مثل کی ہوندا ہے وہ کہ تو سمجھایا کوشش کرو زمین ہموار ہوئے بالکل کی ہوئے ہموار اتنے کوئی بھی تسی سیدھی شے کھڑی کر دیو گل سمجھی کوئی بھی سیدھی انج کر کے نہیں سیدھی بالکل ویسے اگلے دو تروں سال بعد وہ کمپاس بنانے کا طریقہ بقاعدہ لکھے آ رہا ہے جی تے وہ جڑا نا اپنا شے سیدھی کھڑی کر دیو تے جس لے سورج سر تے ہوندا ہے نا اس وقت وہ جڑا سایہ ہے نا اوندا نشان لا لو بھی انچ یا 2 انچ گئے گل سمجھی ہے یہ ہن انچ 2 انچ وچ رکھنا ہے یہ جس لے مشرق والے پاسے سایہ اگر سوٹی جڑی سیدھی کھڑی کیتی 1.5 فٹ تے ایندا اس وقت جڑا سایہ اصلی سی نا جلے سورج اندے سر تے آیا تے کنا سی 2 انچ سی گل سمجھی جی ہن 1.5 فٹ تے 2 انچ سایہ مشرق والے پاسے ہو جائے تے ہن ایندا ایک مثل سایہ ہو گیا کی ہو گیا سمجھاؤ دی پہ کہ نہیں کی ہو گیا ایک مثل سایہ ہو گیا اس طرح بندہ بھی سیدھا کھلو جائے نا بالکل سیدھا پیر کٹھے کر کے کہ نہیں ایک پیر ہوتے تک ہوتے انج نہیں انج کٹھا سیدھا کھلو جائے شمال والے پاسے منہ کر کے تے پھر مشرق والے پاسے سایہ ہوئے گا نا جی کہ مغرب والے پاسے ہونا سورج ادھر جا رہے ہیں تو مشرق والے پاسے سایہ ہے نا تے او سایہ ویکھ لے کتنے پہنچے اتنے نشان لا کے نا تے پھر اپنے پیراں تو اتوں تک بندہ او فٹ نال ماپ سکتا ہے بھئی میرا 5.5 فٹ قد ہے تے ساڈے کول سایہ اصلی جڑا میرا 1 فٹ ہوندا ہے تے لہذا اے ہن جڑا نا جی 6.5 فٹ ہو گیا لہذا ایک مثل پوری ہو گئی تو پہلے دن اثر کس وقت پڑھائی اثر پڑھائی جب مثل ہو گیا ایک مثل ہو گئی پھر مغرب کی نماز پڑھی جب واجبت بمانا غربت جب غروب ہو گیا پورا سورج کیا کیا اس وقت مغرب کی نماز پڑھائی سورج غروب ہو گیا اور روزہ دار روزہ افطار کر لے یہ سونے بعد وچ سمجھانے واسطے فرمایا جس دن نماز پڑھائی ادوں اجے روزے شروع نہیں سن ہوئے روزے تو شروع ہوئے مدینہ شریف جا کے گل سمجھی جی یعنی جدو سونے نے یہ گل سنائی نا بعد ادو روزے شروع ہو چکے سن تے پھر پہلے بھی سنائی بعد بھی سنائی جناب عبداللہ بن عباس جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گیا تو بالکل چھوٹے جے سن جی سمجھائیے حجۃ الوداع دے موقع تے بالغ کون سن ہوئے جی کون تو اس وقت چھوٹے سن جی تے روزے دار افطار کرتا ہے اے مغرب ہو گئی پھر پڑھائی عشاء کی نماز جب شفق غائب ہو گئی جب شفق غائب ہو گئی وہ شفق کے بارے میں بھی اگے وضاحت آ رہی بھی شفق کی ہوندی ہے شفق جس ویلے سورج ڈبدا ہے نا اتنے سرخی ہوندی کہ کونی ہوندی ہے ہوندی ہے یہ جڑی سرخی ہے نا
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੁਰਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾ ਚੌਕ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫੈਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਫੈਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਫਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਫਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਫਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫੈਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮਗਰਬ ਦਾ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। باقی سارے بزرگاں دے نزدیک سرخی ہے، سرخی دے ختم ہونے تک۔ گل سمجھیے؟ تو جب کہ شفق غائب ہو گئی اس وقت کیا پڑھائی؟ عشاء کی نماز، یعنی اول وقت ہے۔ یہ 4 نمازاں ہو گئی ہیں۔ پھر پڑھائی فجر کی نماز ہی نہ بازا کا، جب کہ بزک ہو گیا، اور تھلے نہ 2 4 6 8 10 11ویں لائن تے پہنچ گئے، 11ویں لائن دے آخر تے کون پہنچا؟ و بازا کا بزا اے بازا گا و ہوا اول طلوع الفجر۔ سمجھیے؟ یہ کو شرح آ رہی ہے حدیث پاک دی، واپس چلو کہ صبح کی نماز پڑھائی، جو ہی صبح صادق طلوع ہوئی نا، جو ہی صبح صادق تو کیا کیا؟ فجر کی نماز پڑھائی، اذان کہیں پڑھیے، اور پتر اذان مدینہ شریف شروع ہوئی، سمجھی گل؟ مطلب کو بندہ پوچھ لو جی اذان کہیں پڑھی جی، اذان کتنے شروع ہوئی؟ مدینہ شریف، یہ مکہ شریف جماعت ہوں پہ، چلو جی اچھا جی۔ تو صبح کی نماز پڑھائی، جو ہی کیا ہوا؟ صبح صادق طلوع ہوئی، اور کھانا روزے دار پر حرام ہو جاتا ہے، یعنی روزہ بند ہوتا ہے اس وقت پڑھائی فوراً۔ گل سمجھی جی؟ اے پہلے دن ہو گئے نمازاں 5 کی ہو گئی ہیں؟ 5 نمازیں ہوں گی پہلے دن، یہ تو ہو گئے سارے اول وقت کی ہو گئے۔ اول وقت، ہوں اگلا آخری وقت کہڑا ذرا غور کرے جی۔ اور نماز پڑھی جبریل علیہ السلام نے، یعنی پڑھائی دوسری مرتبہ زور کی، یعنی دوسرے دن اکٹھے 2 دن، یہ نہیں کہ بھی مہینے بعد ہے، اج تے نال دوجے دن فوراً زور کی، جب کہ ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی مثل، جیسا کہ عصر کا وقت کل۔ ایتھے آؤ، اے بھی دلیل جی امام صاحب دی کہ دوسرے دن جو زور پڑھائی ہے، یہ حتیٰ یہ زور پڑی دوسرے دن، ہی نہ سارا ذلو کل شیء مثلہ، یہ پہلی مثل کے اندر پڑھائی یا جب پہلی مثل ہو گئی تو بعد میں پڑھائی؟ جب پہلی مثل ہو گئی تو بعد میں پڑھائی۔ نظر آؤں پہ اس زور لکھا نہیں کا وقت العصر، سونے فرمایا جی۔ ایو دلیل امام صاحب دی کہ دوسرے دن زور نو ایک مثل تو بعد پڑھانا، سمجھ آئی ہے؟ یہ پہلے دن دی اس وقت اثر پڑھانے والا وقت منسوخ ہو گیا، کیونکہ دوسرے دن نہیں جو پڑھا دیتی۔ ہر سمجھی جی؟ چلو دوسرے دن اس وقت زور پڑھائی جس وقت کل اثر پڑھائی، تو لہذا بھی زور دا وقت ہے، تو پھر وہ کل اثر پڑھائی سی اس وقت وہ کی ہو گئی؟ ان دا وقت اگے چلا گیا، کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں۔ ہی نہ سارا ذلو کل شیء مثلہ، پلے پئی کا وقت العصر بالامس، گل مکے۔ پھر نماز پڑھی عصر کی، جب ہو گیا سایہ ہر شے کا اس شے کی 2 مثل۔ کتنا؟ 2 مثل سایہ ہو گیا۔ یہ سایہ مثل 2 مثل سمجھ آؤں پہ کہ کوئی نہیں؟ جنہیں میں دسیا سمجھ آ گئے؟ سوٹی کھڑی کرو نا 5 فٹ دی، تے مغرب مشرق والے پاسے 10 فٹ سایہ ہوندا لمبا ہو جائے تے کنا بن گیا؟ اندے برابر 2 باری نہیں ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا؟ مثل میں نہیں اونا 1 واری تے 2 مثلاں بھئی اونا 2 واری، تو 2 مثل کنا ہوندا ہے؟ اگر شاید دا قد کنا ہے 5 فٹ، 1 مثل سایہ کنا ہے؟ 5 فٹ، تے 2 مثل، ایک اصلی سایہ
جے کر ایک فٹ اصلی سایہ ہوئے تو دو مثلیں کنا سایہ بنے گا کا وقت الاسر. اچھا جی جب دو مثل ہو گیا کیا ہو گیا؟ دو مثل اب دو مثل جدو ہو گیا تو اثر پڑھائی اتو اثر دا وقت شروع ہونا ہے. جی پڑھائی دوسرے دن اتوں میں جی تے زور پڑھائی دوسرے دن اس وقت جس وقت کل، اثر پڑا ہے. لہذا اثر دا وقت تو منسوخ ہو گیا، اثر دا وقت اتوں شروع ہوا جی. گل سمجھی؟ وکھریاں دلیلاں بھی ہیں امام صاحب دیاں جی اے بھی ہیں جی پلے پئی ہے. وہ جڑی سب تو جڑا نا جی وہ مضبوط دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف تو لے کے ساری کتابیں حدیث ہے کہ فرمایا کہ بھئی میری امت کی مثال اور یہودیوں اور عیسائیوں کی، بھئی ایک مالک نے مزدور لیا تے انہوں کیا کہ تو مزدوری کر سارا دن، تے انہیں ادھا دن مزدوری کیتی تے اپنی ادھی مزدوری لے کے چلا گیا. گل سمجھی؟ تے پھر انہیں ایک اور مزدور لے آندا، انہوں کیا تو ادھا دن باقی مزدوری کر، تے انہیں اثر تک مزدوری کیتی تے وہ بھی اپنا مزدوری لے کے چلا گیا. اس تو بعد انہیں تیسرا مزدور لے آندا جن نے اثر تو شام تک مزدوری کیتی تے انہوں مزدوری پوری ملی. گل سمجھی جی؟ فرمایا پہلے یہودی نے، دوسرے عیسائی نے، تیسرے میرے غلام نے. بے وقت تھوڑا تے مزدوری ہوں ذرا واپس تشریف لے آؤ. زور اگر ایک مثل تے ختم کریے نا مولانا طارق صاحب گرمیاں کس تے ختم کر دئیے تے زور دا وقت اثر دے وقت نال چھوٹا ہے. کٹ کے دیکھ لو کیلنڈر تے شک کٹ کے دیکھ لو یا برابر ہے، ود نہیں ہوندا. کندا کندے نالوں کتھے ہوئے سمجھ آؤندی بھی. تے سونے جڑی گل دسی ہے اندے وچ اے کہ میری امت نو دا وقت تھوڑا ہے تے مزدوری تے اثر دا اتنے ذکر ہے کہ بھی اثر تو شام تک، تے پھر اثر دا وقت زور دے برابر یا ود نہیں ہونا چاہیے. کی ہونا چاہیے؟ بے شک کیلنڈر تیرے کول ہے، اس تے تجربہ کر کے دیکھو. کٹ تا ہوندا کہ دو مثلاں بناؤ تے کی بناؤ؟ دو مثلاں بناؤ. امام صاحب دا مذہب منیے تو تاں گل ثابت ہوندی ہے جی، ورنہ زور چوٹی تے اثر بڑی ہو جاندی ہے. تو جب کہ ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی دو مثلیں. پھر یہ دوسرے دن دی کی ہوگی زور تے اثر، دوسرے دن دی زر سے. پھر پڑی مغرب اس کے اول وقت میں، مغرب دوسرے دن بھی اول وقت چی پڑی. مغرب یہی وجہ ہے کہ مغرب نو جان کے مؤخر کرنا مکروہ ہے. جان کے مجبوری تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جان کے مؤخر کرنا، چونکہ دوویں دن جماعت اول وقت ہوئی ہے. گل سمجھی؟ پھر عشاء خیرہ یعنی عشاء دی نماز، عشاء پڑھی جب کہ چلا گیا رات کا تیسرا حصہ. رات کا تو پہلے دن شفق غائب ہونے کے وقت ہی پڑھی تو دوسرے دن رات کا جب. پھر صبح کی نماز پڑھی ہی نہ اس فرت الارض، جب زمین بالکل نظر آن لگ پئی یعنی خوب چاننا ہو گیا. کی ہو گیا؟ چنگا چاننا ہو گیا تو صبح دی نماز پڑھی دوسرے دن. یہ دو دن نمازاں پڑھا کے نا جبریل علیہ السلام نے تے اللہ تعالیٰ دا پیغام دیتا. ثم التفت جبرائیل علیہ السلام فقال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ھذا وقت الانبیاء من قبل کا یا من قبل کا دو میں طرح ٹھیک ہے کہ یہ وقت ہے انبیاء کا آپ سے پہلے تے والوقت فیما بین ھذین الوقتین، اور وقت وہ ہے جو ان دو وقتوں کے درمیان ہے. سمجھیے جی؟ اے اور دس دیتا جی اے وی حدیث جبریل. اے کیڑی کتاب ہے؟ ابو داود شریف، ترمذی شریف، وقال حسن صحیح. ابن حبان اپنی صحیح میں جو عبداللہ بن عباس کی نقل کر رہے ہیں یہ حدیث. ویسے بخاری شریف مسلم شریف سارے موجود ہے لیکن اے جڑا متن نقل کیتا نا اے متن اے نہ کتاب ہے میں ابن حبان فی صحیح والحاکم وقال صحیح الاسناد انتہا. گل سمجھیے؟ لیکن یہ جو ہے نا ان کتابوں کے حدیث
اس میں راوی ہیں عبد الرحمن بن حارث، ان کو امام احمد نے ضعیف کہا ہے، اور امام نسائی نے ان کے بارے میں لین کا قول کیا بھی نرم ہے، ابن معین نے، اور لیکن ابن معین اور ابو حاتم نے انہوں نے کہا ہے، اور توثیق کیا ہے ابن سعد نے، ابن حبان نے کہ یہ بندہ سیکا ہے جی۔ سمجھیے جب اختلاف ہو جائے تو سکات کو ترجیح ہوتی، سیکا ہونے کو ترجیح ہوتی، مسئلہ سمجھا جائے۔ اور اس حدیث کو ذکر کیا عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق میں بھی عبد الرحمن سے، ہاذا اسی کو بے اسناد ہی، اور اسی حدیث کو ذکر کیا بھی یامری سے عن عمر بن نافع عن عبداللہ بن جبیر بن مطعم عن ابی عن ابن عباس، گویا کہ یہ موقد ہوگی یہ روایت ان کتاب داری سے بے مطابعت ابن ابی صبر عن عبد الرحمن بمطابعت الیامری عن ابن نافع۔ گل سمجھیا؟ تو یہ ہوندا ہے کہ بے ایک حدیث ہے نا، اون دے وچ ایک راوی ہے تے او جڑا ہے نا اپنا ضعیف ہے، تے اے جتھے ذوف ہوندا پیا نا جی، ایک استاد ایک شاگرد کو روایت آئی ہے نا، تے او جڑا راوی ہے تھلے والا او ضعیف ہے، لیکن اون دے نال 5-6 اور بھی پڑھن والے نے، او بھی اسی استاد کو روایت کردے نے، تے او جڑے دوجے شاگرد نے انہاں تے ذوف دا قول نہیں ہے، وہ پھر انہاں دی وجہ تو اے جڑی اندی حدیث ہے یہ بھی کبھی ہو جاندی ہے۔ نہیں گل سمجھدے پے جی؟ ایک تم جٹکی دی گل سمجھانا نا، بے ایک استاد دی گل نقل کیتی 5 شاگرداں، انہاں چ ایک بندے نقل کیتی جڑا زمانے جھوٹا ہے، لیکن باقی 4 سچے نے، تے باقی 4 بھی وہی گل نقل کرن جڑی انہیں کیتی ہے۔ ہن اس جھوٹے دی گل بھی مطلب ہے کہ انہوں تائید مل گئی ہے، یہ تو اتنے میں نا اتنے تو جھوٹے نہیں، میں گل دستا پیا جی، یہ آدھے نے مطابت سمجھے پے ہو۔ جدو دوجے راوی نال مل جاننا اتنے جتنے وہ ضعیف ہے ہور بھی اسی استاد کو روایت کرتے ہیں، یا ایک نوی سند مل جائے باقاعدہ جن دے اعتراض نہ ہوئے، تو پھر ان دی وجہ تو یہ جڑی گل ہوتی ہے یہ بھی کبھی ہو جاتی ہے جی۔ ان صرف وہ مانا کہتے ہیں بازا کا، یہ زا کے ساتھ ہے اور قاف کے ساتھ، وہ مانا بازا کا، بازا کا طلوع فجر کا، طلوع صبح صادق کا اول حصہ سمجھیو۔ اور تحقیق روایت کی ہے حدیث امامت جبریل کو بہت سارے صحابہ کرام نے، ان میں سے جناب حضرت جابر نے بھی روایت کیا ہے بمعنی، اور اس جو حضرت جابر کی روایت ہے نا، اور اس میں یہ لفظ بے ثم جاءہ للصبح حین اسفر جدا، کہ پھر آئے جبریل علیہ السلام صبح کے لیے جب کہ خوب سفید ہو گئے، یعنی دوسرے دن میں جی۔ پس عرض کی قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اٹھو پس نماز پڑھو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صبح کی نماز پڑھی، پس عرض کی کہ وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے۔ گل سمجھیا؟ کل وقت کل ہی۔ قال ترمذی کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کی حدیث جو ہے نا وہ وقت کے بارے میں بہت صحیح ہے، تو یہ بخاری شریف میں حضرت جابر کی جو روایت ہے ساری ہے نہیں ہے، کوئی تھوڑا لفظاں کا فرق ہے جی۔ گل سمجھی؟ ایشا بس انتہا۔ وقولہ ھذا وقت الانبیاء قبلہ کا ظاہرہ اشارہ ہے طرف وقت کے یوم ثانی کی طرف، کہ یہ جو دوسرے دن پڑھایا ہے نا یہ وقت ہے۔ وقولہ والوقت فیما بین ھذین، یعنی وقت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جی۔ باقی مسئلہ نمبر مڈو شڈو۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 مثل سایہ سے لیٹ اگر کر دیں گے تو پھر عصر خراب ہو جائے گی، یا عشاء کو 1/3 سے پیچھے لے جائیں گے تو خراب ہو جائے گی، گل سمجھیا، یا مغرب کو تھوڑا مؤخر کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ کو پلے پہنتی پئی، مراد اس کے ساتھ وقت مختار مستحب ہے، مستحب جو ہے نا پڑھنا یہ وقت ہے جو بیان ہوئے ہیں جو آئے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ مستحب وقت یہ ہے، یعنی ماشاءاللہ چوکھا ثواب، نہ کہ وقت وہ وقت جو معتبر ہے کہ نہیں ہوتی ادا مگر اس میں، یعنی کل وقت کتنا ہے یہ کل وقت نہیں ہے، یعنی مستحب اور معتبر وقت یہ ہے۔ گل سمجھیا؟ کیوں؟ باوجہ اجماع کے علی جواز اداء العصر بعد سیرورت ظل مثلہ، کہ 2 مثل سایہ ہونے کے بعد عصر کی ادائیگی بالکل جائز ہے، اس پر اجماع ہے، اور عشاء کی ادائیگی پر بھی اجماع ہے رات کی 1/3 کے بعد۔ کل سمجھیے
تو سب کا اتفاق ہے، لہذا یہ کل وقت نہیں ہے بلکہ مختار مستحب وقت یہ ہے. کل وقتوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. اولو فقال او مدسنا شرح نال فقال اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المستطير في الافق فبطلوع الفجر الاول الكاذب وهو البياض المستطيل لا يخرج وقت العشاء ولا يدخل وقت صلاة الفجر. بے وہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ پہلی جو جماعت ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ اب فقہا کو چاہیے تھا کہ جب بھی نماز کے وقتوں کا مسئلہ شروع کرتے تو پہلے کس نماز کا ذکر کرتے ہیں؟ تو یہ صبح سے شروع کرتے ہیں، صبح سے کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پھر ابتدا کیا مصنف نے بھی تبعن تابع داری کرتے ہوئے اپنے مشائخ کی فجر کے وقت کے بیان سے. ویسے تو کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو وقت فجر کے وقت کے بیان سے شروع کرتے ہیں، اگرچہ مبدو بہی فی الحدیث جو ہے وہ کون ہے؟ زور کا وقت ہے. گل سمجھیا؟ لیکن بھئی صبح سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ صبح سے زور سے مسئلہ شروع کرنا چاہیے نہ زور سے شروع کر کے فجر پر ختم کرنا چاہیے. یہ صبح کے سے جب بھی وقت کا مسئلہ آتا ہے فقہ کتابوں میں صبح سے شروع کرتے ہیں، عشاء پر ختم کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو صبح ہے نا، اس لیے کہ یہ اول لأنہا اول صلاۃ، یہ صبح کی نماز پہلی نماز ہے کہ مخاطب ہوتا ہے مکلف، مخاطب ہوتا ہے مکلف صلاۃ کے ساتھ اندہ قیام ہی من النوم، اپنے اٹھنے کے وقت نوم سے، وہ نوم جو موت کی بہن ہے کہ کوئی نہیں. کل سمجھیا؟ گویا کہ اسی مر کے دوبارہ اٹھے ہاں، چونکہ مر کے گویا اٹھے ہاں تو یہ مطلب ہے ہن تسی مکلف جے نماز دے دی، اٹھو نماز پڑھو جی. اور والقائم من ہو، جو کہ اٹھتا ہے نیند سے، گویا کہ وہ خلقن جدیدہ ہو کر آ رہا ہے جی، نما پیدا ہو کے آ رہے ہیں. کل سمجھیا؟ اس واسطے صبح تو مسئلہ شروع کرتے ہیں. اس واسطے ایک تے دوسرا ہے وے کہ ایک ہور گل والے انہو مجمعن علی وقتہا اولا و آخرا، پنجا نمازاں وچوں صرف صبح دی ایک نماز ہے جن دے وچ سب دا اتفاق ہے اول آخر وچ، باقیاں وچ اختلاف ہے، باقیاں وچ اختلاف ہے. ظاہر جس لئے ایک نماز دے ختم ہونے میں وقت ختم کدوں ہوندا ہے ان دے وچ اختلاف ہوئے گا تے خام خواہ اول دے شروع ہونے جی اختلاف ہویا کہ نہ ہویا؟ تو کنال ہو گیا جی. تو چونکہ اس کا جو وقت ہے یہ مجمع لے ہے اول آخر، اس لیے یہاں سے مسئلہ شروع کرتے ہیں، یہاں سے تھوڑ سنو جی. پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے دھیان کرا جی، فجر کا اول وقت، فجر سے مراد صلاۃ فجر، یعنی صلاۃ فجر کا اول وقت جو ہے نا، جب کہ طلوع کرے فجر ثانی. کون طلوع کرے؟ وہ فجر ثانی کون ہے؟ اور وہ فجر ثانی بیاض ہے یعنی نور ہے جو کہ پھیلتا ہے افق میں، یعنی آسمان کے کناروں میں، آسمان کے کناروں میں. جو سورج نکلتا ہے نا روزانہ، جس نقطے تو سورج نے نکلنا ہے، گل سمجھ آتی پی؟ جس لئے سورج نکلنا ہوتا ہے نا وہ تھلے والے پاسوں سورج جا رہا ہے زمین دے تھلوں، سمجھ آئی ہے؟ وہ ایک نقطے تے پہنچتا ہے تے اتوں ایک شعاع نکلتی ہے سیدھی، تو وہ ادھ آسمان تک آتی ہے، سمجھو سیدھی، پھر واپس چلی جاتی ہے جی. یہ کہندے نے صبح کاذب، کہندے نے کوئی جھوٹ نہیں ماردی ہو، ایک شریعت نہ آئندہ جی ہے. سمجھیے کہ کہندے نے صبح کاذب، یہ واپس چلی جاتی، واپس جا کے نا پھر جتوں سورج نے نکلنا ہوتا ہے روزانہ، اتوں جتوں اسی وہنا بھی زمین تے آسمان آپ ملے نے، ملے نہیں ہے نظر آتے نا دوروں وہ ملے پے نے جی. وہ جتوں سورج نکلنا ہوتا ہے نا جی، اتوں پھر سفیدی نکلتی ہے تے وہ نال نال پھیلتی کنارے دے. وہ جتوں زمین و آسمان ملے نظر آتے ہیں، نہ کوئی کان چ پی پی کہ کوئی نہیں ہے، نہیں ملے جڑے نظر آتے ہیں. وہ جتوں سورج نے جس نقطے تو روزانہ نکلنا ہوتا ہے، وکرے نقطے نے سارے، اتوں سفیدی نکلتی تے وہ کنارے دے نال نال پھیلتی ہے، پھیل کے تے ایویں چوڑی اتاں لگی ہوندی ہے. سمجھ آئیے؟ وہ جڑی کنارے تے پھیلتی ہے نا سفیدی، اے صبح صادق ہے.
یہ صبح صادق جیڑی سیدھی ایک باری اتنا آندی ہے نا یہ صبح کاذب ہے. یہ تاں جے نظر بھی ٹھیک ہوئے تے بتیاں بھی بند ہون تے بندہ جاگدا ہوئے انج نہیں بھی جس ویلے 4 بجن تو انج نہیں نظر آندی جاگ کے بوی ہے نا جی تے تاں پتہ لگتا ہے 2 4 5 دن تجربہ کرے پھر سمجھ آندی کہ واقعی اے صبح کاذب ہوئی ہے تے پھر گم ہو گئی ہن پھر صبح اتوں کنارے تو شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو صبح پھیلتی ہے نا فی نواحی السماء او اسمان دے کناریاں وچ او جڑی کنارے تے پھیلدی ہے وہ صبح صادق ہے. جس لئے وہ پھیل جائے نا تے صبح دی نماز دا وقت شروع ہو گیا. فاب طلوع الفجر الاول فجر اول کے طلوع کے ساتھ المسمى بالفجر الکاذب جس کو فجر کاذب کہتے ہیں یہ وہ سفیدی ہے جو مستطیل ہوتی ہے یعنی وہ جو شروع ہوتی ہے لمبی ممتد الی جہت الفوق اوتا سیدھی ہوندی ہے مغرب والے پاسے مشرق والے پاسے کشمال والے پاسے جتنے سورج نکلنا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ غیر آخذ فی ارض الافق یہ افق میں نہیں پھیلتی سیدھی اتنا آندی ہے دم نما پھر اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. کل سمجھیو اے جنہ چر سفیدی اتنا آئی مڑ کے واپس گئی اندھیرا پھر چھا گیا نہیں نکلتا عشاء کا وقت. اس وقت عشاء دا وقت اج موجود ہے عشاء دا وقت موجود ہے اور نہیں داخل ہوتا صبح کی نماز کا وقت. کل سمجھیا کہ نہیں؟ یہ نہیں آخنا نہ عشاء دا نہ صبح دا ہے. یہ صبح صادق دے او کناریاں تے پھیلن تک عشاء دا وقت موجود ہے جس لئے اس کناریاں تے سفیدی پھیلنی ہے نا اس وقت صبح صادق ہو گئی ہے عشاء دا وقت ختم تے صبح دا وقت شروع. گل سمجھی؟ ان دلیل سمجھ دلیل لأنہ اس لیے کہ من حکم اللیل یہ جو صبح کاذب ہے نا یہ رات کے حکم سے ہے حتیٰ کہ نہیں حرام کھانا صائم پر اس وقت میں. گل سمجھیو اس وقت کھانا کھانا جائز ہے پلے پہی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لحدیث سامورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے نہ منع کرے تم کو تمہاری سحری کرنے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور نہ منع کرے تم کو فجر مستطیل اور لیکن فجر مستطیر فی الافق یہ منع کرے دی. میں سمجھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ رمضان شریف دے وچ صرف 12 مہینے نہیں صرف رمضان شریف دے وچ نا سحری دے ٹائم ایک اذان دیندے سن. اس اذان دی غرض ایسی کہ مسجد والیو گھر جا کے سحری کر آؤ. تجب والی گل نہیں صحابہ کرام ساری رات مسجد رہندے قیام اللیل جدو سونے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن دا روزہ فرض کیتا تو اسا رات دا قیام سنت بنایا. اس جملے نے سننے کے بعد صحابہ کرام سوندے ہیں. گل سمجھیو؟ تو فرمایا کہ فجر مستطیل اور حضرت بلال کی اذان تم کو سحری کرنے سے منع نہ کرے لیکن کون منع کرے؟ فجر مستطیر فی الافق رواہ مسلم و ابو داود و ترمذی. پلے پئی کو کوئی نہ منع کرو جی. پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اوکے دیکھو اول وقت فجر کا یعنی صلاۃ فجر کا جب طلوع کرے فجر ثانی اور وہ فجر ثانی بیاض ہے یعنی نور ہے جو پھیلتا ہے افق میں یعنی آسمان کے کناروں میں اتھوں صبح دا وقت شروع ہو جانا ہے. پس فجر اول کے طلوع کے ساتھ جس کا نام رکھا گیا فجر کاذب وہ کیڑی ہے اور وہ سفیدی ہے مستطیل وضاحت ساری سمجھا دیتی ہے. تو پس فجر اول کے طلوع کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لا یخرجو نہیں نکلتا عشاء کا وقت
اور نہیں داخل ہوتا فجر کی نماز کا وقت. شابہ نکیو شابہ. پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اول وقت فجر کا یعنی صلاۃ فجر جب طلوع ہو فجر ثانی اور وہ فجر ثانی بیاض ہے یعنی نور ہے جو پھیلنے والا ہے افق میں یعنی آسمان کے کناروں میں. پس ایک گل مک گئی. پس فجر اول کے طلوع کے ساتھ ان دی خبری لا یخرجو وہ کیڑی ہے نام رکھا گیا ہے فجر کاذب کے ساتھ اور وہ یہ وضاحت کی تھی کہ فجر اول کیڑی ہوندی اور وہ سفیدی ہے لمبی نہیں نکلتا عشاء کا وقت اور نہیں داخل ہوتا وقت فجر کا. چل بنے کیا دھیان کر. اول وقت فجر کا یعنی صلاۃ فجر کا جب طلوع ہو فجر ثانی اور وہ فجر ثانی بیاض ہے یعنی نور ہے جو پھیلنے والا ہے افق میں یعنی آسمان کے کناروں میں. پس فجر اول کا طلوع جس کا نام فجر کاذب ہے اور وہ بیاض ہے مستطیل. نہیں نکلتا وقت عشاء کا اور نہیں داخل ہوتا وقت نماز فجر کا. اگے جی. وقال في المحيط اما الفجر الكاذب وهو ان يرتفع البياض الكاذب في ناحية واحدة ثم يتلاشى واخر وقتها قبيل صبر کر. اچھا ٹھیک ہے. واخر وقتها قبيل طلوع الشمس. اور فرمایا ہے محیط میں فجر کاذب دی تعریف ایک تاگ ہے نا پیچھے کہ فجر کاذب اور وہ یہ ہے کہ اٹھتی ہے سفیدی. سمجھئیے اٹھتی ہے سفیدی کاذب ایک کنارے میں مطلب کی سیدھی اتا ہوندی ہے پھر لا شے ہو جاتی ہے. لہذا پس نہیں نکلے گا اس کے ساتھ عشاء کا وقت اور نہیں حرام ہوگا کھانا صائم پر. اور یہ امر مجمع علیہ ہے. یہ امر اس پر اتفاق ہے کہ اس وقت میں فجر کا وقت نہیں ہے. ابھی شروع نہیں ہوا. شاہ کا وقت باقی ہے. اچھا جی. اب صبح کا آخری وقت کون ہے؟ اور آخری وقت صبح کا طلوع شمس کا قبیل ہے. طلوع شمس کا قبیل ہے. یہ قبیل کیا ہے؟ قبل کی تھوڑا جا پہلے کی مطلب قبیل دا کی معنی ذرا دھیان کرتے بار بار قبیل ہونا جی یعنی وہ جز جو ہونے والی ہے طلوع شمس سے تھوڑی سی پہلے زمانے کی. سمجھیے طلوع شمس نالوں تھوڑا جا پہلے تک کیے تھوڑا جا پہلے تک فجر دا وقت باقی ہے. آخری وقت قبیل طلوع شمس تک ہے. آخری وقت قبیل طلوع شمس تک ہے. پلے پئی ہے. اور یہ بھی نہیں خلاف اس میں کسی ایک کے لیے ائمہ سے سب کا اتفاق ہے کہ قبیل تک کیا ہے صبح کا وقت باقی ہے فجر کا وقت باقی ہے. اور فرمایا ہے محیط میں بہر الفجر کاذب اور وہ یہ ہے کہ مرتفع ہو جائے سفیدی کاذب ایک کنارے میں یہ سیدھی اتا ہوندی ہے پھر لاش ہو جاتی ہے. اور آخر وقت صبح کا مراد صلاۃ صبح کا طلوع شمس کا قبیل ہے. اور فرمایا ہے محیط میں بہرحال فجر کاذب اور وہ مرتفع ہے بیاض اور وہ فجر کاذب یہ ہے کہ مرتفع ہو بلند ہوتی ہے سفیدی کاذب ایک کنارے میں پھر لاش ہو جاتی ہے. اور آخر وقت فجر کا صلاۃ صبح کا
طلوع شمس کا قبیل ہے. قبیل. اور فرمایا ہے محیط میں بہرحال فجر کاذب، اور وہ یہ ہے کہ بلند ہوتی ہے بیاض کاذب ایک کنارے میں، پھر لاشے ہو جاتی ہے، اور آخری وقت صلاۃ صبح کا طلوع شمس کا قبیل ہے. کہ جواب والو. واول وقت صلاۃ الظہر زوال الشمس. صبح کا وقت اول آخر سمجھ آ گئے جی کہ کو نہیں آیا؟ جی ایک باری اول آخر وقت بیان ہونا ہے، جی سن دے ہو؟ جی پھر اندے وچ مستحب تے مختار وقت بعد وچ بیان ہونے نے. جی پہلے کل جی کی شے، کل کل پلاٹ کنا ہے، جی پھر ایتھے مسجد بناونی ہے، ایتھے کوٹھی بناونی، وہ بعد دی گل ہے. سن دے پے ہو؟ جی اجے کل وقت بیان ہو رہے جی سمجھو گی؟ جی ایشا پاسے اول وقت صلاۃ ظہر کا زوال شمس ہے. کیا ہے؟ زوال شمس. یعنی جز وہ جز جو ہونے والی ہے زوال شمس کے بعید جی تھوڑی سی بعد کی تصغیر ہے بعید، جی تھوڑی سی بعد ذرا بعد. کس سے؟ خط استوا سے، من الزمان. وہذا ایدن بالاجماع. وہذا اے ادھر دیکھو، اس خط استوا دا اور مانا جے یہ خط استوا نہیں ہے گا، کیونکہ اس خط استوا دے تو سورج ٹرتا ہے کدی ادھر تو کدی ادھر. سمجھ آئیے؟ ایک خط استوا وہ نہیں جے بھی اس سے زوال ہو جائے. ایک خط استوا جس لیے اساں کرنا ہے نا منہ کدھر؟ شمال والے پاسے. یہ ساڈا جڑا خط استوا ہے اندے کولوں جلے زوال ہو جانا ہے، اندے کولوں زوال ہو جائے. وہ اگوں کمپاس آئے گا، طریقہ تمہیں دس دیاں گا جی. وہ پھر وہ خط بنائی دے جی، تے خط بنا کے اون تو جو سورج اگا ٹپنا ہے نا انہوں آندے نے خط استوا سے. بے ساڈے کمپاس دے خط استوا تو اگا ٹپ گیا. اے خط جڑا اساں فرض کرنا ہے نا شمالن جنوبن، اے جڑا استوا ہے جدو اس تو سورج اگا ٹپنا ہے جی. جی گل سمجھی کہ نہیں؟ اس خط استوا کا مانا مشرق مغرب والا نہیں، اس تو سورج چلتا ہے. ٹر رہا کدی سجے کدی کبے، اتوں کتوں زوال ہونا ہے جی. وہ جڑا اساں فرض کرنا ہے کی جنوبن، جتھے اسی شمال والے پاس جب سمجھایا منہ کیتا ہے نا، یہ ساڈا خط ہے. اس خط کو جدوں نے کی کرنا ہے؟ وہذا ایذن بالاجماع، یہ بھی بالاجماع ہے کہ زور کا وقت شروع ہونا یہ اتفاق ہے کہ جب سورج ڈل جائے جی خط استوا سے، جی جڑا شمالن جنوبن خط استوا فرض کرنا ہے، اس سے جب ہو جاتی ہے ایسا. تو اندا جٹکا طریقہ جڑا نا جٹکا جی وہ بالکل دیسی جا کہ سورج مشرق والے پاسے میں ساڈا سایہ کہڑے پاسے میں، تے سورج اتا آ رہا ہے سایہ چھوٹا ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں. ہوندیاں ایک وقت آندا ہے جتھے سایہ کھلو جاندا ہے، اس تو مزید چھوٹا نہیں ہوندا. جدو سورج ادھے ہوندا ہے، جی سورج ہوندا ہمیشہ سارے کول ادھے ہی ہے جی کیونکہ اسی خط استوا تو شمال والے پاسے ہیں. تے جس جتھے آ کے سایہ ہن کھلو گیا ہے نا مزید چھوٹا، اس چھوٹے ہونے تے جنی دیر کھلوتا ہے جی اونی دیر زوال، اونی دیر سورج گزر رہا ہے. جس والے انہیں مشرق والے پاسے ودنا شروع ہونا ہے نا جی ہن زوال ہو گیا. یہ جھٹکا جمانا ہے جی. گل سمجھی؟ لیکن اندر واسطے بھی تجربہ چاہیے نا جی. سورج ٹردیا گھٹ ہوندیا ایک وقت ہوندا ہے کہ سورج سایہ اتنے آ کے چھوٹا ہونا رک جاتا ہے. فٹ بچیا، 1.5 فٹ بچیا، سردیاں میں جب چوکھا بچ جاتا ہے اس پاسے 2-2.5 فٹ بھی ہو جاتا ہے جی. جتھے رک گیا مزید چھوٹا، اس تو بعد ہوں اگاں وڈا ہونا پھر شروع ہو گیا. جو ہی وڈا ہونا شروع ہوا ہے نا جی تو اس وقت زور دا وقت شروع ہو گیا. جھٹکا جمانا ہے. چلو جی پاویں ساری گھڑیاں ٹوٹ جانا یہ قانون نہیں ٹوٹتا جی، یہ قیامت تک باقی ہے. چلو جی اور اول وقت صلاۃ ظہر کا زوال شمس ہے. اور اول وقت صلاۃ ظہر کا زوال شمس ہے. چل بھائی اور کیا اول وقت صلاۃ ظہر کا زوال شمس ہے. اگے وآخر وقتها عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى اذا صار ظل كل شيء مثله سوا فیء الزوال. زور کے آخری وقت میں کہ وقت ختم کب ہوتا ہے زور کا، اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے. آخر وقت زور کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی 2 مثلیں فیء الزوال کے سوا. کس کے سوا؟ جڑا سوا گھنٹہ ہو گیا پکوان لگا جی
وہ جتھے آ کر رکیا ہے ان کا نام ہے فے الزوال. جتھے سورج سر تو گزردا پیا تے اس تو سوا جدو ہر شے سوا دا مطلب انہوں وچ پانا ہے. یہ مطلب ہے سوا بھی اگر وہ فٹ ہے نا تو انہوں وچ پانا ہے. بھی 5.5 فٹ سوٹی ہے تے 2 مثلا کنی بنے گی 11 فٹ تے 1 فٹ وچ پاؤ تے کنا ہو گیا 12 فٹ. جد ان کا سایہ پہنچ جائے کدے تے زور دا وقت ختم ہو. یعنی سوائے فہم نہیں سایہ یعنی سوائے سایہ کے وہ سایہ جو ہوتا ہے اشیاء کے لیے زوال کے وقت. سمجھ آئی اس زوال دا مشہور معنی جب سورج سر تو گزر رہا ہے اس وقت جڑا سایہ ہوندا ہے وہ اصلی سایہ ہے جڑا مزید کٹدا نہیں کھلو جاندا ہے. مغرب والے پاسوں کٹنا ختم شروع ہویا تے آ کے کھلو گیا پھر ہن مشرق والے پاسے نے ودنا ہے. جتھے کھلوتا ہے نا وہ کی ہے وہ فیض الزوال ہے. کی ہے فیض الزوال ہے. فیض الزوال کیڑا ہوندا ہے جس لئے سایہ کٹنا ختم ہو جائے نا رک جائے تو پھر ان مشرق والے پاسے بدنا ہے. یہ جڑا رکیا ہے نا یہ کی ہے یہ سایہ اصلی. گل سمجھیو تو 2 مثلاں تک کیے سارے جڑے کیلنڈر بنے نا سارے امام صاحب اس فتوے دے مطابق نہیں. اور آخر وقت صلاۃ ظہر کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی 2 مثلیں فے الزوال کے سوا. اور آخر وقت صلاۃ ظہر کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جب ہو جائے سایہ ہر ایک شے کا ان کی 2 مثل سوائے فے الزوال کے. اور آخری وقت صلاۃ ظہر کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی 2 مثل سوائے فے الزوال کے. اگے وقال اے ابو یوسف و محمد وهو قول الائمة الثلاثة آخر وقتها آخر وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله سوا فے الزوال. اور فرمایا ہے صاحبین نے اور یہی قول ہے باقی 3 ائمہ کا کہ زور کا آخری وقت جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل فے الزوال کے سوا. گل سمجھی جی اے پورا چنگا بڑا فرق پی گیا جی. گرمیاں وچ گھنٹے تو بھی زیادہ فرق پی جاندا ہے جی. اج کل ذرا تھوڑا فرق پیندا ہے اے پچھلے سردیاں دے دناں وچ سمجھاؤندی پئی تے جڑا ہے نا گرمیاں چنگا بڑا فرق پی جاندا ہے چنگا بڑا جی. اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہی ہے امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل سوائے فے الزوال کے. اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے جب ہو جائے سایہ ہر ایک شے کا ان کی مثل سوائے فے الزوال کے. اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل سوائے فے الزوال کے. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی من روایت اسد بن عمر اذا صار ذل كل شيء مثله کمال خبر یار ذل کل شے صار دا اسم تے خبر کو مرفوع ہونی کہ منصوب ہونی. ذل كل شيء مثله سوا الف خرج وقت اور سوا الف الف کی ہوندا یار فے ان اتے الف لام الف 2000 سوا الف خرج کوئی الف نہیں ہے مت الف کا تسنیہ بنا دے 2000 اب فے ان فعلن دے وزن تے اب تک سمجھ گئی فے ان پڑھی عبارت کو خرج وقت الظہر ولا يدخل وقت العصر الى المثلین. بس امام صاحب رحمہ اللہ سے
اسد بن عمر کی جو روایت ہے وہ یہ ہے جس پر عمل نہیں ہے. امام صاحب سے یہ روایت ہے کہ جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل سوائے فہ کے تو نکل جاتا ہے زور کا وقت اور نہیں داخل ہوتا اثر کا وقت 2 مثلوں تک. تو اس روایت کے میں یہ کہ یہ جو ایک مثل ہے نا دوسری مثل شروع ہونے سے آخر تک یہ نہ زور کا وقت ہے نہ اثر کا. یہ ایک روایت ہے آپ سے, اس پر عمل نہیں ہے. کل سمجھیے ایشا بس صبح دی نماز تے زور دی نماز اے آپس وچ کوئی نہیں جڑیاں. صبح دا وقت ختم ہوندا ہے تو زور دا وقت شروع نہیں ہوندا. اس تو علاوہ زور تو صبح تک ساریاں نمازاں پہ جفا پایا ہے. انج نہیں ہوندا بھی پہلی دا وقت مک جائے تو اگلی دا شروع خام خواہ جوں ہی پہلی ختم ہونی تو اگلی. چلو جی مانا کرو بے اور دے گیا روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اسد بن عمر کی روایت سے جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل سوائے فہ کے تو نکل جاتا ہے زور کا وقت نہیں داخل ہوتا اثر کا وقت مثلین تک. اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اسد بن عمر کی روایت سے جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل سوائے فہ کے تو نکل جاتا ہے ظہر کا وقت اور نہیں داخل ہوتا اثر کا وقت مثلین تک. اور روایت کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اسد بن عمر کی روایت سے کہ جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل سوائے فہ کے نکل جاتا ہے وقت ظہر کا اور نہیں داخل ہوتا وقت اثر کا مثلین تک. مشائخ نے فرمایا ہے کہ مناسب بہتر افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے مولوی جواد اثر کی نماز حتیٰ کہ پہنچ جائے مثلین کو سایہ اور نہ مؤخر کرے مولوی جواد زور کی نماز یہاں تک کہ پہنچ جائے مثل کو سایہ تاکہ نکل جائے مولوی جواد خلاف سے زور کی نماز میں. سمجھائیے کتاب شریف بھی آوے کہ گلوں تو نقل کیتی ہے اوپر بزرگاں نے فرمایا بھی عمل اس تے کرو زور ایک مثل ختم ہونے تو پہلو پڑھو تاکہ ساریاں دے نزدیک زور ہووے. اثر 2 مثلاں تو بعد پڑھو ساریاں دے نزدیک اثر ٹھیک ہے. سمجھے زور ایک مثال پہلے پڑھو اثر 2 مثلا تو بعد پڑھو. سمجھو نہیں مجھے یہ انہاں مشورہ دیتا ہے جی. ورنہ جس لئے دوسری مثل زور پڑھیں گے نا امام صاحب دے فتوے دے مطابق تے ادا ہے باقی سارے دے نزدیک تے جے اثر 2 مثلاں تو پہلے پڑھیے باقیاں دے نزدیک تے وقت دے وچ تے امام صاحب دے نزدیک وقت تو پہلا ہونی کوئی نہیں. گل سمجھی جی. اس واسطے کی علاقے بھی کی کرو اثر 2 مثلاں تو بعد پڑھو تے تاکہ کسی دا بھی اختلاف دے وچ تسی نہ آؤ جی.